آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر پاکستان کے دو صرف چیف جسٹس ان پہ اگر کوئی لعنت بھیجی جائے، اگر کوئی بھاری گالی نکالی جائے تو وہ کتنے وزن کی ہو سکتی ہے؟ کم از کم 40 kg کی، اور اگر زیادہ غصہ ہو بندے کو تو پھر جسے ہم کہتے تھے 100 kg کی ایک بوری، جو پنجاب میں پاکستان میں کبھی استعمال ہوتی تھی نا، خوراک کے لیے، گندم کے لیے اور اجناس کے لیے۔ تو صرف دو جو جج ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کا پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان کے اوپر اتنی زبردست۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کون سے ہسٹری میں یہ چوتھے جج سے لے کر آج تک جو آخری جج گیا ہے، ایک جو بگوڑا ہوا ہے، وہ کون تھا اور اس نے کیا حرکتیں کی دو ججوں نے، تو میرا خیال ان میں دو نام ایسے خوف۔ ایک تو وہ ہم بتائیں گے آج آپ کو جس کا کام یہ تھا، بقول میں نہیں کہہ رہا، بقول ایک اداکار شاہد حمید کے، جو کہ کامران شاہد جو کہ ایک ٹی وی اینکر ہے ان کے والد صاحب کے، کہ وہ ان کی کیتھیڈرل 1 میں، جو آپ کو یاد ہے، سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، جو لاہور میں رہتے ہیں، جو لاہور میں نہیں بھی رہتے، کہ وہاں کے وہ اسٹوڈنٹ تھے ایک جسٹس صاحب، اور یہ جناب شاہد حمید صاحب جو کہ اداکار تھے، جن کے بڑے سکینڈلز ہیں، بڑی باتیں ہوتی تھی، وہ نواب بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کہ وہ ان نواب صاحب کے وہ جسٹس صاحب یعنی دھیان کلینڈر صاحب نا، وہ ان کے لیٹر شیٹر لے کے جاتے تھے، وہ ایک جج صاحب تھے۔ تو سب سے زیادہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں جو سیاہ ترین، اگر جو سیاہ ترین ایسے سیاہی لگائی جائے نا، دو ججوں کے اوپر لگتی ہے وہ دو جج ہم آپ کو بتائیں گے، جن کو ہم 1 کروڑ اور 1 کروڑ ایک جج کو اور 1 کروڑ دوسرے جج صاحب کو، ہم ان کا نام عزت سے، احترام سے لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گے آج یہ بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح چرچوں کے ساتھ زیادتی کی، اور آج بھی وہ اپنا ڈنگ تیز کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے صوبے میں اپنا کام دکھا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ کہتے جی وہ پنکو جو ہے ذیشان، سمجھ گیا نا آپ اجاز، اس نے جی بڑی آنر کے ساتھ وہ گھر خالی، بشپ ہاؤس خالی کر دیا۔ اور پھر جو ہم 2 سال سے اتنی سٹرائک کر رہے ہیں، اتنا شور کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم نے امریکن کونسلیٹ کو، پوری دنیا کو، ہائی کورٹ کو، کراچی کی ہائی کورٹ کو جو اپنی درخواستیں دی، اور کراچی ہائی کورٹ کے آرڈر پہ اس نے وہ بشپ ہاؤس خالی کیا کراچی کا۔ یار کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی آتی ہے، اور وہ تقریب کر رہے ہیں بڑی آنر کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، میں آج آپ کو بہت اہم چیزیں بتانے والا ہوں، یہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں اور آپ سمجھیں گے اور آپ جانیں گے کہ پاکستان کے اندر چرچ آف پاکستان کے یہ جو موجودہ کراچی ڈائسس کے فریڈرک شاہ ہیں، انہوں نے وہ کیا مال سپلائی کرتے ہیں، یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آگے بڑھیں، ابھی تک جن میرے دوستوں نے، پیار کرنے والوں نے پوری دنیا سے، آپ کے آدمی بھائی جو ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، DGA-BKK 2020 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کامنٹس دیں۔ آج میں آپ کے لیے بہت اہم چیزیں لے کے آپ سوچیں گے کہ یار یہ کس طرح کی آج بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار یہ چیزیں میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کریں گے کراچی میں کیا ہوا اور یہ کس کے ماں پر ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یعنی کہ وہ جو بشپ صاحب تھے اجاز عنایت صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو پھر کیا ہوا، ان کو ویسے ہی ان کے بیٹے کو، وہ تو امریکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کو وہ بشپ ہاؤس خالی کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور آپ میرے ہی چینل پہ DGA-BKK 2020 پہ دیکھ لیں، میں نے کتنی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر، ان کی میں نے FIR کتنی دکھائی ہوئی ہیں سب لوگوں کو، کہ ان کے اوپر کتنی FIR درج تھی۔ بشپ اجاز جو بشپ اپنے آپ کو کہتا تھا، بشپ نہیں تھا، وہ ایک دن کے لیے بھی بشپ نہیں بنا۔ اور یہ بات اگر یہ آپ کنفرم کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ماڈریٹر آزاد مارشل صاحب ہیں، جن کو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سترے بترے ہوئے ہیں یہ کیا ہے، اور وہاں وہ بہت بڑا خرچہ کر رہے ہیں۔ وہ کن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ کھانے اڑ رہے ہیں اتنے، وہ شامیانے لگائے گئے جناب، بہت بڑا پروگرام کیا گیا، کیوں؟ وہ تو عدالت نے کہا، سندھ ہائی کورٹ نے کہا ابھی خالی کر دے،
تو انہوں نے خالی کر دیا. اور جو میری سٹرائک تھی پرویز روشن کی, آپ میرے چینل پہ دیکھیں کہ میں نے کیسی کیسی ان کو بے نقاب کیا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ کون سا اپنے آپ کو بشپ کی, اس بشپ لفظ کی حرمت کو کس طرح انہوں نے پامال کیا اعجاز عنایت نے. آپ کو یاد ہے وہ جس کمرے میں بیٹھ جاتا تھا وہ تو ایک بڑا, آپ کو وہ تو زہر آلود ہو جاتا تھا. چین سموکر تھا وہ شخص یار, اتنے سگریٹ پیتا تھا کہ وہ گھر والے اس کو دوبارہ کبھی بلاتے ہی نہیں تھے. اور مجھے یاد ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک بار میرے دوست ہیں کینیڈا میں ہیں, مارٹن صاحب, بڑا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, وہ ان کے نزدیک رہتے تھے یونا آباد میں, آپ کو یاد ہے کرائسٹ چرچ. تو وہاں وہ کہتے تھے یار, وہ صبح صبح کر رہے تھے, پیغام دے رہے تھے کہ جی شراب نہ پیئیں, شراب نہ پیئیں, شراب بہت بری چیز ہے. اور سردیوں کے دن تھے, دسمبر کے دن تھے, وہ مجھے بتاتے ہیں جو میرے دوست ہیں کینیڈا میں, وہ زندہ ہیں, حیات ہیں, ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم چلے گئے, کیونکہ وہ چرچ آف پاکستان سے نہیں ہے, انگلیکن نہیں ہے, پروٹیسٹنٹ نہیں ہے. تو وہ چلے گئے ان کے گھر. انہوں نے کہا جی بشپ صاحب کیا حال ہے. جب انہوں سے پوچھا, یہ گڈ مارننگ کہا, تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ میرے اندر ہی آ جاؤ نا, سیدھے ہی آ جاؤ. اور انہوں نے سامنے بلیک لیبل کی بوتل رکھی تھی. تم نے کہا بشپ صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت بشپ بھی نہیں تھے, یہ پادری تھے سادہ. تو کہہ رہے جناب وہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی شراب نہ پیو, ابھی آپ میسج دے رہے تھے, تو ابھی یہ کیا کر رہے ہیں. کہتا ہے میں شراب کیا نہ پیو, بلیک لیبل نہیں کیا نہ پیو. تو یہ تھا وہ شخص, اور یہ اس کا کردار تھا. یہ زندہ لوگ ہیں سب ابھی. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ یہ ماڈریٹر صاحب نے, آزاد مارشل نے, یہ یار اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے خدا کی بنائی ہے کہ جی وہ خود اس نے حوالے کر دیا ہے بشپ ہاؤس سے کراچی کا. کیسے خالی کر دیا ہالی ٹرینٹی والا, یار آپ اندازہ کریں گے یار, ہائی کورٹ نے کہا ہے, اس کے اوپر کتنی درخواستیں تھیں, ان کے اوپر کتنی ایف آئی آر درج تھی, اور وہ اعجاز عنایت ایک دن کے لیے بھی وہ بشپ نہیں منتخب ہوا. اگر ہوا ہے تو کوئی اس کا مجھے دکھا دیں, یہ ماڈریٹر صاحب بتا دے کب ہوا تھا. وہ بشپ ملک دکھا دے, آپ دکھا دو, یہ ہیمفری پیٹر یہ تھے, اب جو ماڈریٹر تھے دکھا دیں, سیمول رابرٹ عزرائیہ دکھا دے. ایک دن کے لیے بھی وہ بشپ نہیں بنا. اور وہ گنڈا گردی سے, بدماشی سے, اور اس کے بیٹے نے بھی اس کے مر جانے کے بعد. اور ابھی تو میں وہ بتاؤں اگر کہ اس نے کتنے لوگوں کو یہ نامزد کیا تھا ریورنڈ, اور ان کی کتنی سیلری کھا گئے, کتنے لاہور سے کیے ہوئے تھے. وہ کراچی ڈائسس کا اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر اس نے کیا کچھ لکھ کے دیا ہوا تھا, اور ان کو کبھی اس نے ایک پینی بھی نہیں دی. یہ تو میں آج بتایا میں نے ان کی بات. اب کیا ہو رہا ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اے ڈی صاحب ہیں, ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں, جن کو اشار بانی جو کہ پاک ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے, اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں. یسوع مسیح کا بدن اور خون اگر ہم وہ نہیں لیتے تو ہم کرسچن نہیں ہیں. اور وہ جو بشپ صادق ڈینیل صاحب ہیں یار, جنہوں نے اتنی بڑی خدا کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے اس کو وہ شعربانی کی رسم میں شامل نہیں ہونا دیا. اور اس نے وہ گراج میں, اس گراج میں ظاہر ہے اس کی زندگی کا مسئلہ ہے, اور وہ اس نے ایسا کام, اور وہ اس نے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا یہ سارا کچھ, یہ سارا چرچ کراچی ڈائسس. اور بھائی خدا کا آپ پہ یار میں کیا کہوں, خدا کا خوف آنا چاہیے آپ کو. اب میں اگر زبور کی زبان میں کہوں تو خدا کا کہہ, اب سمجھو, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے پھر کر دیا سارا کچھ. اور اینتھنی صاحب جو کہ ایم پی ہیں پی 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 کے, وہ بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. وہ چرچ اور پاکستان کا ان کا تعلق بھی نہیں ہے, وہ چرچ اور پاکستان کے ممبر بھی نہیں ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ان کا تعلق کسی اور چرچ سے ہے. ان کی سٹیٹمنٹ جو ریلیجیس سٹیٹمنٹس ہے, فیتھ سٹیٹمنٹ ہے, وہ سیم نہیں ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن وہ سیاسی طور پہ جناب وہ پیپلز پارٹی کو اس نے ڈال رہا ہے. آپ کو یاد نہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے کرسچنوں کے ساتھ. اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو فریڈرک شاہ ہے جو ابھی تک بشپ نہیں بنا, بالکل یہ ہائی کورٹ نے اناؤنس نہیں کیا. اور یہ چونکہ یہ سارا کام, یار یہ کتنی زیادتی ہے, گورنمنٹ کو کیوں دینا چاہتا ہے ڈی صاحب, ایڈوکیٹ جنرل صاحب, سلمان صاحب, طالب الدین صاحب, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, یہ کیوں آپ دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو؟ کیا آپ کرسچنوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ان کی کروڑوں کی, اربوں ڈالروں کی جائیدادیں آپ گورنمنٹ کو کیوں دینا چاہتے ہیں ایسے پلیٹ میں رکھ کے؟ کیا آپ کا مقصد ہے؟ اور میں اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا, یہ جو فریڈرک شاہ ہے, یہ مراد شاہ کو وہ جہاں وہ اب آپ سمجھ گئے سارے نا, جو سی ایم صاحب ہیں, جو پردھان منتری وہاں کے بہت بڑے, وہ جو شاہ ہیں,
ان کو کیا چیزیں سپلائی کرتا ہے، اور آپ کو سب چیزیں بتاؤں گا کس طرح اس نے وہاں پہ یہ سارا کام کیا ہے. اور یہ ابھی تک بشپ نہیں بنا، یہ عدالت نے نہیں کہا، لیکن یہ عدالت کے اوپر جو اے ڈی صاحب ہے یہ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ بس یہ لے جائے پیپل پارٹی، یہ سب کچھ لے جائے، ان کے اسکول بھی لے جائے، ان کے کالجز بھی لے جائے، ان کے ہاسپٹلز بھی لے جائے، اور جو مہنگی ترین پراپرٹی ہے کراچی کے اندر وہ بھی پیپلز پارٹی لے جائے. یہ دینے کو تیار ہے، لیکن یہ جو ٹائٹل ہے ایک بشپ کا، اس کو گورنمنٹ بچا دے. بھئی ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہوگا. اور میں یہ درخواست کرتا ہوں بشپ صادق ڈینیل صاحب سے کہ وہ اپنا سنٹانس لیں، بھئی اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ ایسا نہ ہونے دیں. اگر آپ کو خدا نے مقرر کیا، خدا کی روح آپ میں ہے، خداوند یسوع المسیح کی جو اس کی رویا ہے، جو پاک روح آپ کے اندر بولتی ہے، وہ نظر آنی چاہیے، اور ان کے آگے آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور ان کو یہ غلط کام پیپلز پارٹی کو نہ کرنے دیں. لیکن میں انہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، ان کی مرضی ہے، وہ خدا سے ٹکرائیں، خدا کے لوگوں سے ٹکرائیں، اور پھر اس کے انجام سے بھی باخبر رہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. بلاول ایک ینگ آدمی ہے یار، اس کو چاہیے کہ وہ سوچے اور سارے معاملات کو دیکھے کہ سچائی کہاں ہے، اور وہ مراد شاہ کی بھی کرے انویسٹیگیشن، اور جو فریڈرک شاہ ہے جو ان کا چمونہ ہے ابھی تک بشپ نہیں ہے. میں کسی بشپ کی کبھی حد تک نہیں کرتا، میں انسلٹ نہیں کرتا، جو ریئل ہے، جو حقیقت میں ہے. لیکن فریڈرک شاہ تم نے کس طرح بن گئے ہو؟ یہ اگر گورنمنٹ نہیں بنانا ہے، عدالتوں نے یہ بنانا ہے، یہ گورنمنٹ آف پاک. اور ممتاز شاہ جو چیف سیکرٹری ہے سندھ کا، یار میں آپ سے بھی شاید گزارش کرتا ہوں، آپ سمجھیں اس بات، آپ کیوں انٹرفیرنس کر رہے ہیں بار بار اس میں. اور اے ڈی صاحب، آپ کو آج بھی ایک خدا کی آواز یہ آپ کو بلا رہی ہے، چرچ کا گھنٹہ بج رہا ہے کہ آ جاؤ اور بچ جاؤ، لیکن شاید آپ کو اس کا خیال نہیں ہے. آپ بچ جاؤ، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں. اور میں پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، اور جتنے بھی اس پارٹی کے خیر خواہ ہیں جو پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور فیوچر کی پارٹی وہ نظر آتی ہے، اور وہ لبرل پارٹی ہے. لیکن لبرل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق پر بھی قابض ہو جائے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر قلم کا ٹیکا لگا ہوا ہے، اس کو اتارنے کی کوشش کریں. اب میں بتاتا ہوں جی کون سے جج جنہوں نے پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی کا ستیہ ناش کیا. ایک جس کا نام لینے سے زبان بھی پلیت ہو جاتی ہے. میں تو یہ کہوں گا، میں غصے میں نہیں ہوں، نہ میں ایسا کرتا ہوں، نہ میں کبھی اگریسو ہوتا ہوں. یہ بات آپ سمجھ لیں، میں حقائق لوگوں تک لانا چاہتا ہوں. اور جس کا نام ہے ثاقب نثار، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ، جن کا میں نے بتایا ہے کہ جناب شاہد جو اداکار شاہد حمید صاحب جو جن کے بیٹے کامران شاہد بھی ہیں، جناب ان کے وہ لیٹر بازی نہ کرتا تھا، لڑکیوں کو لیٹر دیتا تھا، وہ یہ کام کرتے تھے. اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اس کو آگے بڑھایا، پھر کیا انہوں نے. اور جب یہ جانے دو، میں آپ کو ایسی آج تاریخ بتا رہا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس پہ اور اس پہ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ کون لوگ ہیں ان کو چلانے والے سارے. اب یہ بات سمجھیں، جب یہ اس کے جانے کے دن تھے، اس نے سپریم کورٹ سے فارغ ہونا تھا، اور یہ سارا ڈیم بھی کھا گیا، پیسے بھی کھا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا کچھ کیا. اب وہ سب موجود ہے ہمارے پاس، اور دنیا جانتی ساری. اور یہ یو سی ایچ کے وہاں پہنچا، سو موٹو لیا، یو سی ایچ میں پہنچا. کیوں پہنچا یہ کسی کو پتا ہے؟ کیا اس نے وہاں پہ کیا؟ کیا آرڈر اس نے کیا؟ کیا کر سکتا تھا؟ کیا عمل ہوگا اس پر؟ کچھ بھی نہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی بنائے گی، وہ کدھر گئے؟ ایسا ہی ایک وہ دھوکہ دیا انہوں نے یو سی ایچ کے اندر جا کر. اور وہ کیا جو وہاں پہ لیبارٹری لی ہے شوکت خانم نے، انہوں نے لی ہوئی ہے زبردستی، اور انہوں نے اتنا کروڑوں روپیہ جو لیے ہوئے ہیں وکٹر ازرائیہ نے، صرف اس کو وہ کنفرم کرنے گیا تھا، وہ بتانے گیا تھا کہ سپریم کورٹ اس جرم کے پیچھے بھی کھڑی ہے اور شوکت خانم والوں کے ساتھ ہے سپریم کورٹ، یہ بتانے گیا تھا. اور یہ صدیاں بھگتیں گے کرسچن بیچارے، وہ نہ ان کو وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، نہ وہ جائیں گے، اور یہ نہ ہی یو سی ایچ کبھی اپنی اچھی پوزیشن میں آئے گا. اب یہ اندازہ کریں
اور کرسچن قوم کا اتنا بڑا دشمن جو یہ جو ڈیم پورا ڈیم ہی کھا گیا جج، یہ جس کا میں نے آپ کا نام بتایا ساکم نثار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ حیران ہوں گے کہ کراچی کی تباہی کے لیے بھی، کراچی ڈائسس کی تباہی کے لیے بھی وہی گلزاری رام، ٹھیک ہے، جو بھاگ گیا امریکہ جسٹس سپریم کورٹ، اس کا آپ دیکھیں کام اس کا، وہ بھی فارغ ہونے سے پہلے کراچی ڈائسس میں پہنچا کرسمس کے پروگرام کے اوپر، تھوڑی دیر ابھی ہوئی ہے، اور پھر وہاں پہ کیا کیا، بڑے شامیانے لگائے گئے، بڑے فنڈ لگائے گئے، بڑا یہ دکھایا گیا کہ یہ جو فریڈرک شاہ ہے نا، اس کو بھی سپریم کورٹ کی آشیرواد حاصل ہے، اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن جھوٹ ہے، یہ فراڈ کیا ہے، لوٹنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے یہ فریڈرک شاہ اور وہ جو گلزاری رام۔ اب مجھے بڑے افسوس ہے، رام بڑا اچھا نام ہے، میرے بڑے دوستوں کے نام ہے رام، یہ میں بتا دوں آپ کو، لیکن اس کو کہنا واجب ہے، یہ جو بندہ گلزار جو بھاگا ہے، جس نے بگوڑا بنایا جے پاکستان، لوٹا کھایا پیا، اور پھر یاد ہے ہمیں کہ یہ بھی کیا کہا تھا وزارت خارجہ کو کہ جی اوہ مجھ سے یہ سیکورٹی بھی نہ واپس لیں، تو وہ اچھا کیا تو تمہیں سیکورٹی کی کیا پرابلم ہے، یہی بات تھی، اور بھاگ گیا امریکہ۔ یہ بتانے آیا تھا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنی ایجنسیاں ہیں وہ باخبر ہیں، اور اس کے دونوں ججوں کے پیچھے آپ یہ دیکھیں، ان پہ میں نے کیا کہا تھا، ایک کتنے من کی، کروڑ من کی لعنت بھیجیں تو وہ بھی کم ہے، کن کے لیے؟ ساکم نثار کے لیے، اور یہ جو گلزار تھا جسٹس جو بھاگ گیا، جو بگوڑا ہو گیا، اپنے بچوں کو امریکہ ہی پڑھاتے ہیں یہ وہ لوگ۔ دوسرا جو عظیم لوگ تھے، جن کو میں پھر ایک بار سلام کروں، وہ ہسٹری میں دو ہی آئے پاکستان کی ہسٹری میں، اور دونوں ہی خدا کے فضل سے، اس کے کرم سے وہ مسلمان نہیں تھے، میں کسی تصویر میں نہیں بات کر رہا، میں سچائی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک وہ جس نے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے لیے قوانین بنائے، جن کا نام بڑے ہی سادہ احترام کے ساتھ جناب چیف جسٹس AR کارنیلیس صاحب، ایلبرٹ رابرٹ کارنیلیس صاحب۔ یہ بھی بتا دوں، آج بہت سے لوگ شاید جانتے یا نہیں جانتے، ان کا تعلق رومن کیتھولک چرچ سے تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ وزیر بھی رہے قانون کے، لا منسٹر بھی رہے، لیکن انہوں نے فلیٹ، جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، جو لاہور کو جانتے ہیں، فلیٹیز ہوٹل میں ہی انہوں نے اپنے وہاں دم دیا۔ ان کے بعد نہ گھر تھا، نہ پیسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ کرسچن تھے، رومن کیتھولک کرسچن تھے۔ AR کارنیلیس صاحب، آپ کو سلام ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے، اور یہ سلام آنے والی نسلیں آپ کو پیش کرتی رہیں گی۔ اب میں آپ کو دوسری بتا دوں شخصیت، جو کہ رانا بھگوان داس صاحب، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ رانا صاحب، آپ کو بھی سلام ہے، آپ کی عظمت کو، آپ کی نسلوں کو، کہ آپ کے اوپر ایک بھی ایسا دبا نہیں ہے، نہ کرپشن کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ کسی چمی چٹے کا۔ یار یہ کتنے گریٹ لوگ ہیں یار، اور آپ کا نام بھی ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا رہے گا۔ ان دونوں، صرف دو جج ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، جوڈیشری کی ہسٹری میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ سچ کہا ہے، میں نے درست کہا ہے، تو ضرور میرے چینل کو DGA BKK 2020 کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس لکھیں، اور مجھے بتائیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا، اب جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور یہ دونوں جج صاحبان جو تھے، ساکم نثار اور گلزاری رام، میں تو گلزاری رام ہی کہوں گا اس کو، وہ جن کو لانے والا ان کی بیک پہ ایک ہی شخص ہے۔ اب وہ آپ نے دیکھنا ہے، پوچھنا ہے مجھ سے کہ وہ کون تھا، جو UCH میں بھی لے کے گیا اس کو، اور کراچی ڈائسس کے اندر بھی، وہ جو اس چرچ میں، کراچی ڈائسس کے اندر، ہولی ٹرنٹی چرچ کے اندر لے کر گیا، جہاں پہ یہ فریڈرک شاہ ایک جو سپلائر ہے ان کا، دوسرے شاہ کا، مراد شاہ کا، وہ اس کے پاس کیوں لے کر گیا، اس کا مطلب کیا تھا، اور وہ ایک ہی بندہ ہے۔ اور میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ کی مہربانی، آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کی بھی مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس میری بات کو سمجھا کہ وہ کون ہے، اور اس پہ بھی
خدا کی ہی لعنت ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس کے بدقسمتی سے اس کا تعلق کرسچینٹی سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو DGA BKK 2020 کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو وہ ضرور کریں تاکہ آپ تک میں ہر اچھی خبر اور ہر اچھی انفارمیشن پہنچا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔